بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، سب کچھ کرنا لیکن ان 5 جگہوں پر اپنی بیوی کا ساتھ ہرگز بھی نہ دینا۔ اگر ان 5 موقعوں پر آپ اپنی بیوی کا ساتھ دو گے تو یاد رکھنا تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی، تم دنیا میں ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے، تمہارے آس پاس کے لوگ تمہیں تانوں اور باتوں سے شرمندہ کریں گے، پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے سر جھکا کر چلنا پڑے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان بے حد خاص ہونے والا ہے اور آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس بیان کو پورا سنیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کسی صورت بھی ان 5 جگہوں پر بیوی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ ان 5 جگہوں پر بیوی کا ساتھ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عزت جو تمہارے پاس تھی وہ لمحوں میں ختم ہو جائے گی۔ اگر تمہیں ان 5 موقعوں پر بیوی کا ساتھ دیا تو تمہارے لیے سوائے پچھتاوے اور بربادی کے کچھ نہیں بچے گا۔ حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں، جو شوہر ان 5 موقعوں پر اپنی بیوی کا ساتھ دیتا ہے وہ نہ صرف اپنی عزت خود خراب کرتا ہے بلکہ اپنے خاندان کی عزت کو بھی خاک میں ملا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان 5 موقعوں پر اگر تم اپنی بیوی کو نہیں روکو گے تو پھر تمہیں اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی قربان کرنی پڑے گی۔ یہ موقع نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے پورے خاندان کو شرمندگی کے سمندر میں دھکیل سکتے ہیں۔ اگر تمہیں ان 5 موقعوں پر اپنی بیوی کا ساتھ دیا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ عزت خاک میں مل جائے گی، رشتوں میں دراڑ آ جائے گی، پھر تمہارے خاندان کے دوسرے لوگ بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے، تمہارے ماں باپ تمہیں بد دعائیں دیں گے اور تمہارے بھائی بہن تمہاری بے بسی پر افسوس کریں گے، تمہاری زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ یہ 5 موقع تمہاری زندگی میں ایسا زہر گھول دیں گے جو تمہیں اندر سے ختم کر دے گا، تمہاری زندگی سکون کی بجائے پریشانیوں سے بھر جائے گی اور تمہیں ایسا لگے گا جیسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیاں ختم کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں وہ 5 موقع کون کون سے ہیں جن پر کسی بھی صورت ہمیں اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک عورت قبرستان میں ایک گڑھا کھود رہی تھی، یعنی قبر کھود رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی اور سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ زمین پر تپش برسا رہا تھا۔ اتنی زیادہ گرمی تھی کہ وہاں کھڑے ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا، مگر یہ عورت قبر کے اندر کھڑی ہو کر قبر کھود رہی تھی۔ یہ منظر عام حالات سے بالکل مختلف تھا کیونکہ قبریں ہمیشہ گورگن کھودتے ہیں اور وہ یہ کام مرد حضرات انجام دیتے ہیں، لیکن آج ایک عورت کو یہ کام کرتے دیکھا تو حیرت کا باعث تھا۔ اسی دوران وہاں سے حضرت لقمان کا گزر ہوا اور حضرت لقمان کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، جو کہ ایک عظیم حکیم اور دانشور تھے۔ آپ اپنی حکمت، دانائی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے مشہور تھے۔ حضرت لقمان نے یہ غیر معمولی منظر دیکھا اور دیکھتے رہ گئے۔ آپ کی نظر اس عورت پر جم گئی جو سخت گرمی میں پسینے سے تر بتر ہو کر قبر کھودنے میں مصروف تھی۔ حضرت لقمان نے یہ دیکھ کر سوچا، آخر ایسا کون سا واقعہ یا مجبوری ہو سکتی ہے جس نے اس عورت کو اتنی شدید گرمی میں قبر کھودنے پر مجبور کر دیا؟ آپ کے ذہن میں کئی سوالات اٹھنے لگے۔ یہ منظر نہ صرف غیر معمولی تھا بلکہ عقل کو جھنجھوڑنے والا بھی تھا۔ حضرت لقمان نے ارادہ کیا اس عورت کے قریب جا کر اس کے اس عمل کی حقیقت معلوم کریں، آخر یہ بیچاری قبر کھودنے پر کیوں مجبور ہو گئی۔ حکیم لقمان اس عورت کے قریب گئے اور چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر نرمی سے آواز دی، اے اللہ کی نیک بندی، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، میں قبر کھود رہی ہوں۔ حضرت لقمان نے حیرانگی سے پوچھا، کس کی قبر کھود رہی ہو؟ کیا قبریں کھودنے کے لیے مرد ختم ہو گئے ہیں؟ عورت نے سر جھکا کر کہا، میں کسی اور کے لیے قبر نہیں کھود رہی بلکہ میں اپنے لیے قبر کھود رہی ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت لقمان اور زیادہ حیران ہوئے اور پوچھا، اپنے لیے قبر؟ آخر کیوں؟ عورت نے کہا، سب سے پہلے میں گورگن کے پاس گئی تھی اور اسے کہا کہ میرے لیے قبر کھود دو، لیکن اس نے قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں مرنے والوں کی قبریں کھودتا ہوں، زندہ لوگوں کی قبریں نہیں کھودتا۔ جب کوئی میری قبر کھودنے پر راضی نہ ہوا تو میں نے فیصلہ کر لیا، کیوں نہ میں اپنی قبر خود کھود لوں۔ یہ سن کر حضرت لقمان چونک گئے اور حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک زندہ عورت جو اپنے لیے خود قبر کھود رہی تھی، یہ
منظر نہ صرف غیر معمولی تھا بلکہ دل کو جھنجھوڑنے والا بھی تھا۔ حضرت لقمان نے جب اس عورت سے پوچھا کہ تم اپنے لیے قبر کیوں کھود رہی ہو تو اس نے آہ بھر کر جواب دیا، میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے، اب میرے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں، اب میں کہاں جاؤں، میں کس سے مدد مانگوں، کس کے در پر جا کر فریاد کروں؟ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی ہی قبر کھود لوں اور اس کے اندر جا کر اس گرمی کی شدت میں مر جاؤں، شاید یہی میری پریشانیوں کا خاتمہ کر دے۔ یہ سن کر حضرت حکیم لقمان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، تمہارے شوہر نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ آخر ایسی کیا وجہ بنی؟ یہ تو آپ جا کر اس سے پوچھیں۔ حضرت لقمان نے اسے حوصلہ دیا اور اسے تسلی دی، چلو مجھے اپنے گھر لے چلو تاکہ میں تمہارے حالات سمجھ سکوں اور تمہاری مدد کر سکوں۔ پہلے تو عورت ہچکچائی، پھر حضرت لقمان کے اصرار پر انہیں اپنے گھر لے جانے پر راضی ہو گئی۔ جیسے ہی دونوں گھر کی دہلیز پر پہنچے اور حضرت لقمان نے گھر کے اندر قدم رکھا تو ایک دل دہلا دینے والا منظر ان کے سامنے تھا۔ اس عورت کا شوہر خودکشی کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس نے اپنے گلے میں رسی ڈال رکھی تھی اور وہ موت کے قریب تھا۔ حضرت لقمان یہ دیکھ کر فوراً دوڑے اور اس کے گلے سے رسی نکالتے ہوئے کہا، اے نادان انسان، یہ کیا کر رہے ہو؟ خودکشی تو حرام ہے، تم اپنی جان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ جب اس آدمی کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو اس کے چہرے پر غصے اور نفرت کے نشانات صاف جھلکنے لگے۔ وہ چیخ کر بولا، ارے بدبخت عورت، تو پھر یہاں آ گئی؟ کیوں میرے پیچھے پڑی ہے؟ میرے گھر میں کیا کرنے آئی ہے؟ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ جا دفع ہو جا یہاں سے، تو نے تو میری عزت خاک میں ملا دی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے میرے اوپر الزام تراشیاں کی ہیں، یہ سب تیرے اعمال کا نتیجہ ہے، تو نے میری زندگی کو ذلت اور رسوائی میں بدل دیا ہے۔ حضرت لقمان حکیم یہ سب سن کر حیران تھے کہ آخر اس عورت نے ایسی کیا خطا کر دی جس سے اس شخص کو اس حال تک پہنچا دیا۔ حضرت لقمان نے نرمی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، مجھے بتاؤ آخر تمہاری بیوی نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے تم اس قدر اس سے نفرت کر بیٹھے ہو، اور تمہاری بیوی بھی خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی، آخر کیا معاملہ ہے؟ شوہر نے سر جھکا کر آہ بھری اور کہا، یہ میرا ہی قصور ہے، میں نے اپنی زندگی میں 5 موقعوں پر اپنی بیوی کا ساتھ دیا، ان 5 موقعوں پر اس کا ساتھ دینے کا انجام یہی ہوا، میری زندگی کی تمام محنت برباد ہو گئی، میری عزت خاک پہ مل گئی اور لوگ میرے خلاف باتیں کرنے لگے، میں سماج کے سامنے بغیرت ہو گیا اور کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ سن کر حضرت لقمان خاموش ہو گئے اور آگے جاننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ وہاں کون سی 5 جگہ تھیں جہاں پر تم نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا اور تباہ ہو گئے؟ شوہر نے کہا، پہلا موقع وہاں تھا جب میری بیوی نے مجھ سے ضد کی کہ میں اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں، وہ کہتی تھی یا تو اپنی ماں کو اس گھر سے باہر نکالو یا پھر میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ بیوی کے اصرار اور جھگڑوں سے تنگ آ کر میں نے اپنی ماں کو گھر سے باہر بھیج دیا۔ میری ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن میں نے اپنی بیوی کی بات کو مان کر اپنی ماں کا دل توڑ دیا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا اور اپنی ماں کا حق مار ڈالا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اور میری نابینا ماں روتی ہوئی گھر سے نکلی اور دروازے کے باہر قدم رکھتے ہوئے بد دعائیں دیتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اسے گھر سے باہر نکال کر کنڈی لگا دی اور وہ چلتے چلتے ایک گڑھے میں جا گری۔ گڑھے میں گرتے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ شاید موت سے پہلے اس نے یہاں کہا ہوگا، بیٹا تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو نے میرے ساتھ جو بھی کیا دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا، میرا انصاف ضرور کرنا۔ ہائے میری ماں مجھے معاف کیے بغیر مجھ سے ناراض ہوئے اس دنیا سے چلی گئی۔ شوہر نے گہری آہ بھرتے ہوئے کہا، یہ سب میں نے کس کی وجہ سے کیا؟ صرف اور صرف اپنی بیوی کی وجہ سے۔ اس موقع پر میں نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کر بیٹھا۔ اب میں بہت پشیمان ہوں، نہ ماں کی دعائیں میرے ساتھ رہیں اور نہ ہی بیوی کی محبت نے مجھے سکون دیا۔ اس دن سے میری زندگی تباہ ہو گئی۔ حضرت حکیم لقمان نے شوہر کی بات سن کر گہری سانس لی اور نرمی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، پہلا موقع تو نے بتا دیا، اب مجھے یہ بتاؤ دوسرا موقع کون سا تھا جس پر نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا
اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ شوہر نے کہا دوسرا موقع یہ تھا جب میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں اپنے بھائی کو اس کی جائیداد سے بددخل کر دوں۔ میری بیوی چاہتی تھی کہ سب کچھ میرے نام ہو جائے اور میرے بھائی خالی ہاتھ رہ جائے۔ میں نے اس کی ضد پر آ کر اپنے سکے بھائی کو اس کے حق سے محروم کر دیا۔ میں نے جھوٹے کاغذات بنوائے اور اپنی بیوی کے کہنے پر سب کچھ اپنے نام کر لیا۔ شوہر نے گہری آہ بھرتے ہوئے کہا جب میرا بھائی یہاں ظلم و ستم برداشت نہ کر سکا تو وہ اپنا حق مانگے بغیر لوگوں کے سامنے فریاد کرتا رہا۔ لوگ اسے سہارا دیتے تھے اور میری حرکتوں کی وجہ سے مجھے ظالم اور لالچی کہنے لگے۔ یہ دوسرا موقع تھا جب میں نے اپنی بیوی کی بات مان کر اپنے بھائی کا حق مارا اور اپنی زندگی کو بربادی کی طرف لے گیا۔ اس کا حق مار کر میں نے نہ صرف اپنی عزت کھو دی بلکہ لوگوں نے مجھے لالچی اور ظالم کہنا شروع کر دیا، اور آج میرا بھائی مجھ سے قطع تعلق کر چکا ہے۔ میرا دل سکون سے خالی ہو چکا ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا جب میں نے اپنی بیوی کا ساتھ دے کر اپنی زندگی کو جہنم بنا ڈالا۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا پہلا اور دوسرا موقع تو میں نے سن لیا اور میرا دل بھر آیا ہے۔ اے اللہ کے بندے، اب مجھے جلدی سے بتا دو تیسرا موقع کون سا تھا جس پر تو نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا اور اپنی زندگی کو تباہی کی طرف لے گیا۔ شوہر نے فرمایا تیسرا موقع وہ تھا جب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ مجھے بے پردہ رہنے دو اور مجھے ایسے لباس پہننے دو تاکہ میں دوسروں کو زیادہ خوبصورت اور نمایاں دکھ سکوں۔ شروعات میں تو میں نے اسے منع کیا، لیکن اس کے لگاتار اصرار اور جھگڑوں کے بعد میں نے ہار مان لی اور اس کی باتوں پر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ بے پردہ ہو کر تقریبات اور محفلوں میں جانے لگی اور میں نے اس کا ساتھ دیا، یہ سوچ کر شاید یہ ایک معمولی بات ہے، لیکن جلد ہی اس کے یہ اعمال میرے لیے بدنامی کا سبب بن گئے۔ لوگ میرے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگے، میرے خاندان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ حضرت لقمان نے شوہر کی بات کو غور سے سنا اور گہری سانس لیتے ہوئے فرمایا اے بندے، تم نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں تینوں موقعوں کو تو نے واضح کر دیا۔ اب جو بھی مصیبتیں تمہاری زندگی میں آئی ہیں وہ تمہاری بیوی کی نافرمانیوں تو اور تمہاری خاموشیوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے تھی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ چوتھا اور پانچواں موقع کون سا تھا جس نے تمہاری زندگی کو تباہی کی طرف دھکیل دیا؟ شوہر نے کہا چوتھا موقع وہ تھا جب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے کاروبار میں کسی بھی حلال حرام کی پرواہ نہ کروں اور صرف پیسے کمانے پر دھیان دوں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں زیادہ مالدار بنوں اور دنیاوی آسائشیں اس کے قدموں میں رکھ دوں، چاہے وہاں حلال اور حرام طریقے سے ہی مال کیوں نہ آئے۔ اس کے بار بار اصرار پر میں نے اپنی تجارت میں دھوکہ دہی کرنا شروع کر دیا اور حرام طریقے شامل کر لیے۔ شوہر نے افسوس بھری آواز میں کہا میں نے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی اور اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سارے چھوڑ دیے۔ شروع میں تو میرا کاروبار بہت خوب چمکا، لیکن جلد ہی میرے گناہوں کے وجہ سے کاروبار تباہ ہو گیا اور میرا دل کا سکون بھی چھن گیا۔ لوگ مجھ پر اعتبار کرنے سے ہچکچانے لگے اور میرا نام بدنامی کی علامت بن گیا۔ شوہر نے روتے ہوئے کہا پانچواں موقع وہاں تھا جب میری بیوی نے مجھے کہا اپنے بچوں کو دین سے دور رکھو۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے بچے صرف دنیاوی تعلیم اور آسائشوں کے پیچھے بھاگیں لیکن دین سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اس کا کہنا تھا دین کی باتیں پرانی ہو چکی ہیں اور میں ان میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ شوہر نے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہا میں نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیا۔ انہیں دنیاوی تعلیم تو دلوائی لیکن قرآن کی روشنی سے محروم کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے بچے نافرمانی کے ساتھ ساتھ میرے بھی نافرمان ہو گئے اور وہ اپنی مرضیوں کے غلام بن گئے اور آج وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ میرے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ شوہر نے بھاری آواز میں کہا یہ پانچواں موقع تھا جب میں نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اپنے بچوں کی آخرت کو برباد کر دیا اور خود بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ اور میری بیوی، اس کے اندر 3 گناہ اور بھی تھے جو یہ بڑے شوق سے کرتی تھی اور وہ یہ تینوں گناہ زندگی میں تباہی کا سبب بنے۔ پہلا گناہ، اسے جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتی تھی، چاہے اس کی ضرورت نہ بھی ہو تو بھی یہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے لیتی تھی اور جھوٹ بولنا اس کی عادت بن چکی تھی اور میں نے جب بھی اسے روکا اس نے الٹا مجھے ہی غلط قرار دیا۔ دوسرا گناہ یہ کہ اسے دوسروں کی
बुराई करने की बहुत ज़्यादा आदत थी, हमेशा दूसरों की ग़ीबत करती रहती थी। ये लोगों की बातें सुनकर आगे फैलाती और दूसरों की इज़्ज़त को दागदार करने में खुशी महसूस करती थी। शौहर ने कहा, मेरी बीवी की ग़ीबत करने की आदत इस कदर थी कि वह इसमें माहिर हो चुकी थी और दूसरों की बुराइयां करती रहती थी। मिसाल के तौर पर अगर हम आज एक तकरीब में गए हैं जहाँ एक खातून हमारे पास खड़ी है, मेरी बीवी ने इसी वक्त इसके लिबास की बुराई करना शुरू कर दी और बोली, ये देखो इसके कपड़े कैसे लगते हैं, जैसे किसी पुराने ज़माने के बाज़ार से लिए हों। जब हम घर वापस आए तो मैं इसे समझाने की कोशिश करता कि तुम्हें दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए, और ख़ासकर इनके सामने, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ तुम्हारे किरदार को ख़राब करता है बल्कि हमारी इज़्ज़त को भी नुकसान पहुँचाता है। मगर मेरी बीवी हमेशा मुझे कसूरवार ठहराती और कहती, मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ, ये ग़ीबत नहीं है, ग़ीबत किसी और चीज़ का नाम होता है, मैं तो सच कहती हूँ। शौहर ने रोते हुए कहा, तीसरा गुनाह ये है, यहाँ हर वक्त हसद की आग में जलती रहती। अगर किसी के पास कुछ अच्छा देखती तो फ़ौरन चाहती कि वो चीज़ मेरे पास भी हो, चाहे मुझे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना उठानी पड़े। इसकी हसद की जो आदत थी इसे अंदर से खा गई, बल्कि मुझे भी लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। ये 3 गुनाह मेरी ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ ले गए और मेरा सुकून ख़त्म हो गया। हज़रत लुकमान ने शौहर की रूह कांपने वाली बातें सुनने के बाद गहरी सांस ली और औरत की तरफ मतवज्जा होकर नरमी से कहा, ए अल्लाह की बंदी, तुम्हें यहाँ समझना चाहिए कि शौहर के साथ निभाह करने और ज़िंदगी के मामलात को बेहतर बनाने में तुम्हारा किरदार बहुत अहम है। तुम्हारे अमाल ना सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं बल्कि तुम्हारे शौहर और ख़ानदान को भी तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। क्या तुम्हें अंदाज़ा है, तुम्हारी वजह से ये शख्स ना सिर्फ अपनी दुनिया बर्बाद कर चुका है बल्कि आखिरत के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। इसका ज़िम्मेदार सिर्फ तुम हो। हज़रत लुकमान ने आगे कहा, तुम्हारी ये जो आदतें हैं, जैसे ग़ीबत करना, हसद करना और शौहर को गलत कामों की तरफ ले जाना, ना सिर्फ गुनाह का सबब है बल्कि इनकी वजह से ये शख्स अपनी इज़्ज़त और सुकून खो चुका है। अगर तुमने अपनी इन आदतों को नहीं बदला तो याद रखना, तुम्हारी ये हरकतें ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बर्बादी की तरफ ले जाएंगी। हज़रत लुकमान ने नरमी से नसीहत करते हुए कहा, करो और अपनी गलतियों को सुधारो, अल्लाह से माफ़ी मांगो और अपने शौहर की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में इसका साथ दो, ताकि तुम्हारी और तुम्हारे ख़ानदान की दुनिया और आखिरत दोनों सुधर जाएं। और शौहर को हराम या गलत कामों के लिए मजबूर मत करो। ये ना सिर्फ तुम्हारे लिए नुकसानदेह है बल्कि आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब बन सकता है। अल्लाह के खौफ को दिल में जगा दो और अपनी इस्लाह करो। अपने शौहर को इसका सुकून वापस करो और उसे उसके वो तमाम जायज़ हकूक़ दो जिसका वो हकदार है। अगर तुमने अपनी रविश ना बदली तो याद रखो, दुनिया और आखिरत दोनों में तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। और हज़रत लुकमान ने फरमाया, तमाम लोगों को जमा करो और इनके सामने खड़े होकर फरमाया, ए लोगो, ज़िंदगी में सब कुछ करना, अपनी बीवी का साथ देना, मोहब्बत करना, वफा भी करना, लेकिन इन 5 जगहों पर बीवी का साथ मत देना। ये वो 5 मौके हैं जहां अगर तुमने अपनी बीवी की बात मानी या इसके साथ खड़े हुए तो याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी भी इसी भाई की तरह तबाह हो जाएगी। तुम दुनिया में जलील और रुस्वा हो जाओगे और आखिरत में भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हज़रत लुकमान ने फरमाया, बीवी का मुकाम इज़्ज़त और मोहब्बत का है, लेकिन अगर वो किसी गलत रास्ते पर हो तो इस वक्त बीवी का साथ ना दो, तुम्हें भी गुनाह का शरीक बना देगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम सबको अकल और फहम अता फरमाए, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करे और तुम्हें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने 5 मौक़ों को अच्छी तरह जान लिया होगा जिन पर बीवी का साथ ना देना ना सिर्फ तुम्हारी दुनिया बल्कि आखिरत को भी तबाह कर सकते हैं। और ये वो मौका है जहाँ बीवी का बेहद इसरार या गलत फैसला आपकी ज़िंदगी को मुश्किलात और ज़िल्लत के रास्ते पर डाल सकता है। याद रखो, बीवी के साथ वफा और मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन गलत बात पर इसका साथ देना तुम्हें भी गुनाह का हिस्सा बना देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें आजमाइशों से दूर रखे। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।